السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ میں ہوں سترہ سلیم اور یہ ہے میرا چینل فیتھفل جرنی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے، میرے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم سورہ یوسف کا ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے شروع کی جو 1 سے 5 تک کی آیت ہے اس کا ترجمہ سورہ یوسف کا پڑھا تھا، جس میں یہ ذکر تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے اپنے خواب کا ذکر کیا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے 11 ستارے اترے اور ان کے ساتھ سورج اور چاند بھی ہیں۔ ان سب نے آپ کو سجدہ کیا۔ ستاروں کی تعبیر آپ کے 11 بھائی اور سورج آپ کی والد اور چاند آپ کے والدہ ہیں۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کو منع کیا کہ وہ اپنے بھائیوں سے اس خواب کا ذکر نہ کریں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت نفرت کرتے تھے، حسد کرتے تھے، اور یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے بھائیوں کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے نفرت تھی۔ اور اس خواب کی جو تعبیر تھی نا، وہ نبوت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہونے والے تھے اور یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے، تو اس لیے انہوں نے منع کیا کہ اس خواب کا جو ذکر ہے وہ اپنے بھائیوں سے نہ کرنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو پہلی بیوی تھی ان سے آپ کے 6 فرزند تھے۔ اس کے بعد جو آپ کی دوسری بیوی تھی ان سے آپ کے 4 فرزند تھے، جن کے انتقال کے بعد آپ نے ان کی بہن راحیل سے نکاح فرمایا، جن سے آپ کے 2 فرزند ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 فرزند تھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم سورہ یوسف کی 6 سے 10 تک کا ترجمہ پڑھیں گے، آیت کا 6 سے 10 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 6 سے 10 تک کا ترجمہ ہے: اور اسی طرح تمہارا رب تم کو منتخب کرے گا اور تم کو باتوں کی حقیقت تک پہنچنا سکھائے گا، اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت پوری کرے گا، جس طرح وہ اس سے پہلے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر اپنی نعمت پوری کر چکا ہے۔ یقیناً تمہارا رب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ جب اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک پوری جماعت ہیں، یقیناً جو ہمارے والد ایک کھلی ہوئی غلطی میں مبتلا ہیں، یوسف کو قتل کر دو یا اس کو کسی ایسی جگہ پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے اور اس کے بعد تم بالکل ٹھیک ہو جانا۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، اگر تم کچھ کرنے ہی والے ہو تو اس کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی راہ چلتا قافلہ اس کو نکال لے گا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 6 سے 10 تک کا یہ ترجمہ ہے۔ اس سے آگے کا ترجمہ ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے اور تفسیر بھی پڑھیں گے۔ جب آگے پڑھیں گے تو پھر پتہ بھی چلے گا کہ جو ہے کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں سے نکالا گیا اور پھر وہ کس طرح جو ہے نا بادشاہی کے تخت تک پہنچے، انہوں نے قید بھی کاٹی، تو ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت صورت ہے۔ اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ سبق ہے کہ سگے بھائیوں نے جو ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا حسد اور جلن کی خاطر، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تخت پہ بٹھا دیا، وہ بادشاہ بن گئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی جدائی میں ان کی بینائی چلی گئی تھی، کیونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے، اور پھر اینڈ میں اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاتے بھی ہیں، اور دونوں اتنا روتے ہیں کہ بہت اچھا ماشاءاللہ بہت اچھا واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، مجھے بے تحاشا پسند ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم آگے کی آیت کا ترجمہ پڑھیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔